سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک تے بابرکت موقع تے مل بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئی۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انتہائی اختصار دے نال غار ثور دا بیرونی منظر اور غار ثور دا اندرونی منظر مینوں اپنے اعمال تے کوئی ناز نہیں، اتنا ضرور ہے کہ جس ہستی نال میں عشق کیتا ہے انہوں صدیق اکبر کہندے۔ میری تقاریر اندرون ملک یا بیرون ممالک شاید ہی کوئی ایسی گفتگو میں کیتی ہوئے کہ جس دے اندر صدیق اور صدیقہ دا ذکر نہ آیا ہو، شاید ہی کوئی ایسی گفتگو ہو۔ کیونکہ یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا، اور جتھے جتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا نال صدیق دی وفا دا ذکر ہوئے گا۔ یہ کوئی تاریخی گل نہیں، یہ قرآنی گلان ہے۔ لہذا صدیق اکبر کسی مسلمان نو بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ مشرکین مکہ نے ایک اہم اجلاس بلایا، تمام مشرکین دے سردار کٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام دے معاذ اللہ قتل تے سب نے متفق فیصلہ کیتا۔ تفصیل تو سی تقریباً سن دے رہندے ہو۔ طے ہویا کہ آج رات جس کمرے اور جس حجرے اور جس مکان دے اندر محمد آرام کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، ادا گراؤ کریں گے۔ جدو باہر نکلن گے حملہ کریں گے۔ ایک تدبیر مشرک کر رہے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کر رہے ہیں۔ مشرکین دی تدبیر سی کہ محمد نو مٹا دینا ہے، اللہ دی تدبیر سی کہ میں اپنے سونے محمد نو بچا لینا۔ ساری دنیا کٹی ہو جائے وہ نہیں ہوندہ، ہونا وہی ہے جڑا اللہ نے کرنا۔
ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نو سارا مشرکین دا منصوبہ آ کے دسیا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی نو اپنا بستر بھی دے دیتا، اپنی چارپائی بھی دے دیتی، اپنی چادر بھی دے دیتی، اپنا کمرہ بھی دے دیتا، اور جتنیاں مشرکین دیاں امانتاں سی ساریاں حضرت علی دے حوالے کر چڑے. فرمایا بھئی علی سو جا، صبح اٹھ کے امانتاں واپس کر کے تو میرے پیچھے آ جائے. حضرت علی مسکرائے. علی مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا اس لئی مسکرایا کہ آج راج کے نیند پوری کرانگا. میرے خیال ہے تو سے سارے نیند ہی چی ہو. آج راج کے نیند پوری کرانگا. علی کیوں؟ فرمایا پہلے جدو بھی سوندا سا بستر تے شک ہوندا سی صبح ہوئے علی ہوئے نہ ہوئے موت آ جائے. تے آج موت نو موت آ سکتی ہے، علی تینوں موت نہیں آ سکتی. بلند آواز نال وجہ ہے کہ حضور تسی نہیں فرمایا بھی ہن سو جا تے صبح اٹھنا ہی. تے جنہوں نبی آکھے صبح اٹھنا ہی. آج زندگی دی ضمانت تسی دے چھڑیے، آج میں انہوں موت نہیں آنی، راج کے سماں گا. یار اے دسو بھئی کسی مکان تے اللہ نہ کرے پولیس دا چھاپا پہ جائے نا تے دو مہینے بندے وہ دے مکان وچ نہیں جاندے، وہ دی بیٹھک وچ نہیں جاندے، وہ دے پرونے نہیں بندے کدے پھر دوبارہ چھاپا ڈردے نہیں جاندے. تو جس علی میں پتہ ہوئے بھی آج 100 تلوار باہر ہونی تے قتل دا ارادہ لے کے ہونے تے کدے مغالتے وچ مینوں نہ قتل کر دیتا جائے، میں ہوندہ تے شاید سوندا ہی نہ نیند بھی نہ ہوندی. پر علی سے انہوں نے کیا سنیا ای سون کی دنیا نو دس دیاں گا علی اللہ دے علاوہ کسی کو نہیں ڈردا، اور جو ڈر جائے والی نہیں ہے. تو حضرت علی سو گئے. حضور باہر نکلے. آپ نے دیکھا کہ اکھاں پھاڑ کے مشرک کھڑے نے. یا اللہ میں نے جو نکلنے، فرمایا جتے تیرے قدم لگے نا اے تو مٹی چوک. حضور نے ایک مٹھی مٹی دی چکی. فرمایا تو بھی یاسین تے پڑھ بھی یاسین. حضور نے یاسین دیاں ابتدائی آیتاں پڑھیاں تے سٹی مٹی. ایک مٹھی مٹی دی انہیں کافر کیویں پہنچ گئی؟ اللہ فرماندے میں پہنچائی. سر وچ بھی پہ گئی، اکھاں وچ بھی پہ گئی. جنہاں دے سر وچ مٹی پئی انہاں نو نبی سمجھ نہ آیا. ہولی بول دے ہو یار، بڑی گرمی ہے، ایسی چل دے پہنے. جنہاں دے سر وچ پئی انہاں نو نبی سمجھ نہیں آیا، تو جنہاں دی اکھاں تے پئی انہاں نو نبی نظر نہیں آیا. پاگل بھی ہو گئے تے اننے بھی ہو گئے. ان اننے بندے نو کی پتا مسلح تے کون کھڑا ہے؟ نہیں سمجھ آئی یار. اننے بندے نو کی پتا بستر تے کون ستا ہے؟ گلہ میں بہت دور دیاں کرنا توڑی اتو لنگ جان دیا نے. اننے نو کی پتا مسلح تے کون کھڑا ہے؟ انہ پوچھے گا نا کسے نو یار کون نماز پڑھان والا ہے، مسلح تے کون ہے؟ تے پاگل نو کی پتا بستر تے کون ہے؟ اس لئی اللہ نے سانو اکھاں دیتیاں نے ایمان والیاں. سانو پتہ ہے بستر تے کون ہے، سانو پتہ ہے مسلح تے کون ہے، سانو پتہ ہے جھنڈے والا کون ہے، سانو پتہ ہے مسلح والا کون ہے. حضور انہاں دے وچوں لنگ ہے.
صداقت دے دروازے تے نبوت پہنچ گئی، دستک دیتی، صداقت دے تاجدار باہر آ گئے۔ سارا واقعہ بیان نہیں کرنا۔ ابو بکر، جی یا رسول اللہ چلیے، جی چلیے۔ کتنی مشکل رات ہے بھائی، اس طرح موت منہ کھول کے کھڑی ہے، تو جڑا اتنے خطرات وچ نبی دے نال ٹر پوے نا، انہوں صدیق کہندے نے۔ غار سور دی چڑھائی آ گئی، صدیق اکبر نے محسوس کیتا کہ نکیلے پتھر نے، چڑھائی بڑی لمبی ہے، میری آقا دیاں قدمج کوئی کنڈا نہ لگ جائے، کوئی پتھر نہ لگ جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے گھٹنے ٹیکے، تو حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی، آقا اج میرا دل کر دے کہ تہاڈا وجود میرے کندھے، چک لے گا نبوت دا بوجھ؟ مشیت مسکرا کے کہندی ہے جڑا نبوت دا بوجھ چک لے گا نا، اوہی خلافت دا بوجھ چک لے گا۔ یا اللہ اپنا محبوب میرے کندھے تے بٹھا، یا اللہ بٹھا، تے مینوں یہ لگتا ہے صدیق اکبر نے کیا ہونا ہے، میں تیرے نبی نو چکھنا ہے، عارضی نہیں، جی میں حلیمہ چکیا سی اونج نہیں۔ کی مقصد جی حلیمہ چکیا سی؟ فرمایا حلیمہ نے آمنہ نو آکیا سی مینوں دے، میں چک کے لے جانی ہاں تے واپس دے جاواں گی۔ ابو بکر کہندے آقا میں حلیمہ وانگو نہیں چکنا جے واپس دے جاواں، میں جے چک لے آنا۔ بولو یار بولو تھوڑا جا، میں واپس نہیں کرنا۔ آواز آئی ابو بکر تیرے کو واپس لین لئی ایسا دیتا ہی نہیں، جا لے جا، قیامت تک جنہیں بھی محمد نو لبڑا ہونا ہے نا، انہوں تیرے در تے آنا پینا ہے، تو آڈے ہی گھر رہے گا۔ آج بھی جہاں حضور آرام فرمائے ہیں، یہ کس کا اجرا ہے؟ ماشاءاللہ بھی میرا دوست ہے، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، بیٹا تو ہم تو خوشیاں دے، ماشاءاللہ سلامت رہو۔ توجہ ہے، یہ ہر جمعہ یہ ہی دعا لٹ دے۔ ہون ذرا سبحان اللہ کہو تے چلیے گے، تھوڑا جا زور لاؤ بھائی۔ آج بھی جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، یہ کس کا حجرہ ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ کا حجرہ ہے، اور یہ عائشہ بیٹی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی۔ اچھا بھائی بعض بندے نو یہ بھی اعتراض ہے بھئی یہ روزے وچ ابو بکر کیوں سوتا ہے؟ بڑے سمجھدار بڑے دانا بندے بیٹھے ہو، تو آٹی اس مسجد دی مثالہ بڑے بڑے خطیب لوگوں نے دے دینے کہ عثمانی صاحب دے سامنے جڑے بندے بیٹھے ہوں دینا جی انج دے سانو لب جاننا، کیونکہ گل تو سی سمجھ دی ہو میں نے انہیں سال ہو گئے ہیں، پرے پنجایت والے بندے ہو، عقل مند بندے ہو، بھئی سورا اپنے جوائی دے گھر آ جائے، وہ آ کے کھڑا روے بہ جائے سو جائے، گوانڈی نو سڑنا چاہیے دے۔ میرے خیال ہے تسی سارے ہیں دی سورے نال نہیں بڑھ دی، میں نے آج لگ گیا پتا۔ بھئی کوئی سسر اپنے داماد کے گھر آ جائے، اپنی بیٹی کے گھر آ جائے، کھڑا ہو بیٹھا ہو لیٹا ہوا ہو،
کسی کو دیکھ کے جلنا نہیں چاہیے، سڑنا نہیں چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے بے ادھر کیوں آیا ہے۔ اللہ دے بندے او دے داماد دا گھر ہے، اللہ دے بندے او دی بیٹی دا گھر ہے، جیڑے ویلے مرضی آ جائے وہ تینوں اعتراض کرن دی گنجائش کتوں ہوئی ہے۔ صدیق ستا ہے اپنی بیٹی دے گھر، انہاں ڈیرہ لائے اپنے داماد دے کول، جناب رنو کی تکلیف ہے۔ رب رسے مت کسے، خالق کائنات دے دربار دے اندر حضرت ابو بکر نے دامن پھیلایا۔ اللہ میرا دل کردائے میں وضحا دے چہرے والا چک لواں، اللہ میرا دل کردائے میں واللیل دیاں زلفاں والا چک لواں، اللہ میرا دل کردائے میں علم نشرہ دے سینے والا چک لواں، اللہ میرا دل کردائے میں مازاغ البصر دیاں اکھیاں والا چک لواں، اللہ میرا دل کردائے میں امام الانبیاء نو اپنے کندھیاں تے بٹھا لواں۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کولو منگیا کیونکہ محمد انہوں ہی ملدائے جڑا رب کولو منگدائے، جڑا اللہ دے سامنے دامن پھیلاندائے، اللہ دے دامن دے اندر ایمان دی دولت رکھ دائے، اللہ انہوں تقوی عطا کر دائے، اللہ انہوں من چاہی زندگی عطا کر دائے۔ اللہ میں اور کچھ نہیں منگدا، میں فقط ایک کوئی دعا کرنا وا، آج کندھے میرے ہون وجود محمد مصطفیٰ دا ہوئے۔ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے نے، آقا صدیق اکبر دے کندھیاں تے بیٹھ گئے نے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے نے، تے جدو صدیق لے کے میرے محمد نو ٹریا، اللہ فرماندہ لوکا رولا پانے مسلح لے گیا، لوکا رولا پانے خلافت لے گیا، لوکا رولا پانے جانشینی لے گیا، اے تک لو آج صدیق مصطفیٰ نو بھی لے گیا ہے، آج ابو بکر مصطفیٰ نو بھی لے کے چلا گیا۔ ان حضرت ابو بکر نے جدو میرے آقا نو چکیا تے نقشہ کی بنیا، حضور نے دونوں ہاتھ صدیق دے سر تے رکھ لے، آقا دے دونوں پیر صدیق دے سینے تے پہ لگ دینے، یہ زور نال سبحان اللہ کمیں تے میں ایک جملہ پرانا دہرا دینا۔ اگر کوئی دیوبندی، اگر کوئی بریلوی، اگر کوئی اہل حدیث، اگر کوئی صاحب ایمان بندہ بازار جا رہا ہوئے تے کوئی آواز مار کے کہے علامہ صاحب مولوی صاحب ایک مسئلہ دسی جا، ہاں پوچھ ابو بکر کے نو کہندے نے اے اتے کھڑے ہو کے قرآن دیاں ایتاں نہ پڑھے، اے کھڑے ہو کے بخاری نہ کھولے، اے کھڑے ہو کے ترمذی نہ کھولے، اے کھڑے ہو کے مسلم نہ کھولے، اے سیاستہ دی کوئی کتاب نہ کھولے، اے کسی سیرت دی کتاب دا حوالہ نہ دیوے، اے کسی تفسیر دا حوالہ نہ دیوے، مولوی ٹریا ٹریا کہہ دیوے جدا دماغ محمد دے ہتھ چو ہووے تے جدا دل محمد دیاں قدم چو ہووے، انہوں ابو بکر کہندے نے۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی یار، اللہ جڑا اچھی بولے نو صدیق دا ساتھی بنائی، اللہ جڑا اچھی بولے اجرات خاپج حضور دا دیدار ہو جائے، اللہ جڑا ہور چی بولے دی نسل جی کوئی مشرک پیدا نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر چڑھائی پہ چڑھ دینے تے کہنے والا کہندے سرکار سے الفت ہے، سرکار سے الفت ہے، کندھوں پہ بٹھائے ہیں سب بار نبوت کے، ہس ہس کے اٹھائے ہیں سب بار نبوت کے، ہس ہس کے اٹھائے ہیں سرکار سے الفت ہے۔ کسی پوچھیا ابو بکر یاری کدو دلائیے، صدیق کہندے بچپن کا یارانہ ہے،
بچپن کا یارانہ ہے ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا گر پیار کے کچھ ایسے آقا نے سکھائے ہیں سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ بٹھائے ہیں چل دیاں غار سور دا دروازہ آیا کیا آیا غار سور دا جڑے حج تے جاندے نے عمرے تے جاندے نے کوشش ہوندی ہمت ہوئے تے پر ہمت ہوئے تے ہن تے راستے بن گئے نے پھر بھی ہمت نہیں پیندی دو چار بوتلاں پانی دیاں بھی نال چکی ہوندیاں نے ایک نے دوجے دا بازو ہی پکڑیا ہوندا ہے راہ چ ساہ بھی کٹ دینے واہ واہ ابو بکر دا مقابلہ کر دے ہو ایک بوتل چک کے چڑھائی نہیں چڑھ سکتے وہ کائنات دے امام نو چک کے اتنی ہمت اللہ نے صدیق کو دی تھی غار سور دا دروازہ آیا آقا تسی رک جاؤ میں اندر جانا آئے بات بندے کہتے ہیں جی صدیق نال ٹرے اس واسطے تھی کہ موقع پاکے تو میں دساں گا اور میں کہ بے وقوفہ جنہیں دسنا ہوئے نال نہیں ڈردا غار کے دروازے پر صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی آقا باہر ٹھہر جائیں میں اندر جاتا ہوں میں صفائی کرنا تے قیامت تک میسج دینا چاہنا کیڑا اے دل بھی ایک غارے بول دے نہیں یار تسی آج اے دل بھی ایک غارے اس وچ جڑا چاند ہے کہ حضور دا پیار آ جائے اس دل وچ جڑا چاند ہے حضور دی الفت آ جائے اس دل وچ جڑا چاند ہے حضور دا عشق آ جائے اس دل وچ جڑا چاند ہے حضور دی محبت آ جائے ادو تک نبی نے نہیں ہونا جدو تک صدیق نے نہیں ہونا پہلے ابو بکر نو ڈیرا لانا پینا ہے آکے صدیق جھاڑو پھیرے گا صفائی کرے گا اے جو تسی کہندے رہندے ہو حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں بڑی سارے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے کیسا مقدر کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے اس دل وچ ادو تک نبی دے پیار نے نہیں ہونا جدو تک صدیق اکبر دا پیار نہ آئے گا جڑے دل وچ ابو بکر دی الفت ہوئے گی اس دل وچ محمد دی الفت ہوئے گی جس دل وچ صدیق نہیں ہے لکھ ویری دعویٰ کرے او دے دل وچ مصطفیٰ کوئی نہیں آقا تسی بار کھلو میں اندر جھاڑو دینا ابو بکر اندر گئے نے پہلی ویری گئے نے پتہ نہیں کتے کتے سراخے رات صدیق اکبر کو لٹارچ بھی کوئی نہیں ماچس بھی کوئی نہیں دیوا بھی کوئی نہیں تے کیویں پتہ لگ گیا ابھی کتے کتے سراخ ہے پہلی میری گیا نے ہنیرہ بھی بڑھا ہے تے صدیق اکبر نے سراخ سارے لب لے نے ہون اے تے سبحان اللہ تے بن دیئے جی آنکھوں تے میں گل کر دینا اللہ فرماندہ ہے قرآن کو لو پوچھ یا اللہ ابو بکر تے ہنیرے وچ گیا ہے فرمایا جڑائے دے نالے ہنیرے چ رکھ دائی نہیں ہے وَدَائِيَنَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وسراجا منیرا یہ جڑا سراج منیر نال آیا ہے محمد باہر ہوئے روشنی اندر ہوندی ہے یہ اندر ہوئے تے روشنی باہر ہوندی ہے آپ نے سارے سوراخ بند کیتے چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند ہو گئے چادر مک گئی دو سوراخ بچ گئے نے آپ نے پیران دیاں ایڑیاں سوراخاں تے رکھ دیتیاں تے جھولی پھیلا کے آکھیا آقا آ جاؤ آقا آ جاؤ ایتے کچھ مولوی بیچارے دو حلوے دیا پلیٹا کھا کے یا رسول اللہ میرے گھر بھی آ جاؤ پتر انج نہیں ہوندے جی میں تو واجہ پہ مارنے ہیں نا انج نہیں ہوندے جان دینی پہندی ہے ڈنگ کھانے پہندے نے تن وارنا پہندہ ہے من وارنا پہندہ ہے حلوہ کھا کے نہیں ملتے جلوے کے لیے ملتے ہیں اور ہر کسی کو بھی نبی کو بلانے کی اجازت نہیں آقا آ جاؤ یہاں رک جائیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور میں اگر بھول جاؤں تو میں نے یاد کرا دینا کہ مولوی صاحب گل کتے چھڑی سی ایک غارے اندر جارے غارے باہر سرکارے آؤ ذرا مزار تے چلیے بولو یار آؤ ذرا مدینے چلیے جانا ہے مدینے توبہ میری اللہ وہ جانا ہے مدینے اوے جانا ہے یا مدینہ بڑھانا ہے جی جانا ہے نا بڑھانا تو نہیں نا گتے دا لوہے دا صدقیو عاشقو یہ پہلے مکہ تے مدینہ دا کیک بنا دینے تو پھر شامی کھا جاندے مدینہ بناتے نہیں جاتے ہیں کیوں چھوٹے کو یہ اجازت نہیں کہ بڑے کو بلائے چلیے مدینے ایک بار بلا مولا یا اللہ جڑے اچھی بولنا ہے جلدی جلدی مدینے لے جائیں کھل کے آنکھو ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے آواز آئے ایک بار اللہ نے بلانا ہے پیسے نال نہیں جانا نصیبہ نال جانا ہے تے کھل کے پڑھو ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے جنہوں خدا زبان دیتی ہے ذرا گونج پہ جائے پھر جان نکل جائے اللہ نے فرمایا ہوزدایا عمل جاسن کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ نے فرمایا ہو دایا عمل جاسن کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے اگر کھل کے سبحان اللہ کو تے 0 میٹر شیر سنا دینا کدی خواب دے وچ کار شفیق صاحب کدی خواب دے وچ شہر مدینہ دے بازار نظر آ جاون
شہر مدینہ دے بازار نظر آ جاون ہوئے سنبھال کے بہنا اگلا مصرع سمجھ آوے ہاتھ تھلے نہ ہوئے تے سبحان اللہ دی ذرا گونج آئے کدی خواب دے وچ شہر مدینہ دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان و علی چارے یار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان و علی چارے یار نظر آ جاون اس کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون اک کھلن تو پہلا سارے انو سرکار نظر آ جاون اک کھلن تو پہلا سارے انو سرکار نظر آ جاون ذرا سبحان اللہ دی چھل پھر آوے اگلی گل ایک میری پھر کہو یار چلیے مزار دے دروازے تے ادھر غارے پہلے اندر گیا یار غارے تے جدو حجرے دیواری آئی حضور فرماند نے میں عدلے دا بدلہ ضرور دینے آج غار دیاں صفائیاں تیرے ذمہ کل مزار دیاں صفائیاں میرے ذمہ آج غار وچ تو محمد دا خیال رکھنے قیامت تک میں مزار وچ تیرا خیال رکھاں گا نہیں قرآن میرے سامنے میں کسی دے خلاف گل نہیں پیا کردا ابو بکر غار وچ کوئی موزی کوئی دشمن نبی دا نبی دے نیڑے تو نہیں آن دینا مزار وچ قیامت تک کوئی دشمن صدیق دا او دے نیڑے نبی نے نہیں آن دینا تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد دو دفعہ زندہ باد ختم نبوت زندہ باد شام صدیق اکبر زندہ باد مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر شان صحابہ زندہ باد شبیر احمد عثمانی صاحب زندہ باد کوئی دشمن غار میں تو اس کے نزدیک نہ جانے دے قیامت تک اللہ دی قسمیں جڑے مدینے گئے ہو بندے مدینے ضرور جاندے بندے ہی نے نا دو ٹنگار والے بندے ہی کہنے بندے ہی نے نا اسی بھی جانے ہیں مدینے وہابی بھی جاندے نے دیو بندی بھی جاندے نے بریلوی بھی جاندے نے سارے حضور دے روضے دے جاندے نے سجن جاندے نے یقین جانا بیلی جاندے نے بارو بار اور میں کہا روضے دیا انہوں نے کہا نہیں میں کہا تو نہیں انہوں نے تنہوں آنے نہیں دینا ایک بندہ ساڑھے نال بھی حج تے گیا وہ مکے وچ ساڑھے نال رہا میں نے پتہ نہ چلیا نماز پڑھ لیں دے سائڈ تے تو انہیں پتہ ہے بھی حج دے دوران پتہ نہیں چلدا مدینے کھوٹے تے کھرے دا بڑا پتہ چلدا حضور نے خود فرمایا کہ میرا مدینہ ایک سنار کی بٹھی کی مانند ہے جمیں سنارا سونے نو چیک کرن واسطے کٹھالج پاک کے اگ تے رکھ دے نا تے خالص تے 2 نمبر سونے دا پتہ چل جاندا ہے پر میں مدینے جاؤ 1 نمبر تے 2 نمبران دا پتہ چل جاندا ہے ہوٹل میں ہم نے سامان رکھا ہم نے کہا جناب کہاں چلیں مسجد نبوی پھر حضور کے روزے پر کہنے کا تسی ہو آؤ میں کہا وجہ تو کیوں نہیں جانا کوئی مسئلہ ہے نہیں لیکن تسی ہو آؤ اور میں پر جستجو پہ گیا ابھی یار کیوں انہوں نے کہا مولوی صاحب سچی گل کر رہا میں کہ آج سچی کر دے وہ سا کہ اتھو عمر ستا ہے اوئے ہوئے پچا گئے ہو عمر ستا ہے میں کہا واہ عمر تیرے ستے دا ایڈا ڈر رہے تیرے سوئے ہوئے کا اتنا ڈر ہے اور تو جب جاگتا ہوگا فرمایا ایتھے خیال تو کر جزاک اللہ بیٹا ایتھے خیال تو کر قیامت تک تیرا خیال میرے ذمہ آیا
آقا جی آ جاؤ، حضور تشریف لے آئے، صدیق اکبر دے کول بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر کہندے نے سونیا تھک گئے ہو گے؟ اچھا ایمانداری نال دسو بھی ایک بندہ موڈیاں تے ہوئے تے ایک موڈیاں تے چک کے لے جاوے، تھکنا کنے؟ چکن والے نے نا، جڑا موڈیاں تے بیٹھے ہو تھکے ہی نہیں۔ تو صدیق دا عشق دیکھیا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اسی بھی الٹی چال چل رہے ہو۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشقی، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آقا تھک گئے ہو گئے، اچھا ابوبکر جے تھک گئے ہوئیے، ایتھے کوئی بیڈ روم تے نہیں نا، ایتھے کوئی مخمل دے بستر تے کوئی نہیں، رات گزار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں سونیا، جھولی میری ہووے آرام تیرا ہووے، جھولی میری ہووے وجود تیرا ہووے۔ حضرت صدیق اکبر نے جھولی پھیلائی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وجود اپنا سر مبارک صدیق دی جھولی وچ رکھیا۔ حضور سو گئے نے، ہن ذرا کڑیاں ملاؤ، ادھر علی ستا ہے ادھر نبی ستا ہے، علی دی بھی اکھ لگی ہوئی ہے، صدیق دی اکھ بھی لگی ہوئی ہے، نبی دی اکھ بھی لگی ہوئی ہے، ستا علی بھی ہے، ستا نبی بھی ہے۔ ابو بکر تو کیوں نہیں ستا؟ ابو بکر تینوں نیند کیوں نہیں آئی؟ واہ ابو بکر کہتا ہے پہلے تو یہ بتا، یہ لسٹ یہ پڑھ، علی کے پاس کیا ہے؟ کافروں کی امانتیں، ان میں کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، کپڑا ہے۔ صدیق کہتا ہے کہ اگر سونا گم ہو جائے تو سونے جیسا سونا مل جائے گا یار۔ اگر چاندی گم ہو جائے تو چاندی کے ساتھ کا چاندی، چاندی جیسا چاندی مل جائے گا۔ اگر پیسے گم ہو جائیں تو پیسوں جیسے پیسے۔ اور ذرا غور کرنا، فرمایا علی کو او مال ہے جس جیسا ہے، علی کو او مال ہے جدے ورگا ہور ہے، یہ گم ہو بھی گیا تے ہور لب جائے گا۔ مولوی صاحب جڑا میرے کول ہے نا، ہائے ہائے اے ہو جیا مزمل، بولو یار بولو، مزمل مدثری تے پھلاں دا سہرا، مزمل مدثری تے پھلاں دا سہرا، اے چن نال ود کے محمد دا چہرہ، اے چن نال ود کے محمد دا چہرہ، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا رب کلم توڑ دیتا، محمد بنا رب کلم توڑ دیتا۔ علی دی بھی اکھ لگی ہوئی ہے، نبی دی بھی اکھ لگی ہوئی ہے، علی دی اکھ نبی دے بستر تے لگی ہے، نبی دی اکھ صدیق دی جھولی وچ لگی ہے، تے صدیق دی اکھ رخ مصطفیٰ تے لگی ہے، نبی دے چہرے تے لگی ہے۔ صدیق پاک پر شان خلافت ناز کرتی ہے، صدیق پاک پر
خلافت ناز کرتی ہے صدیق پاک پڑھو صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے نبی کے بعد ان جیسا نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی فنا ہے وہ رسالت میں طریقت ناز کرتی ہے حدیث بے بہا لکھی ہیں بخاری اور مسلم میں امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے جو سبحان اللہ قوت اگلا مصرع بھی پڑھ دینا زہے قسمت ملی ان کو رفاقت غار و مرکد کی ملی ان کو وہ جنت کہ جنت ناز کرتی ہے ایمان والا سبحان اللہ زور نال کہے گا صدیق والا ذرا اونچی بولے گا فاروق والا ذرا اور اونچی بولے گا عثمان والا ذرا اور اونچی بولے گا تے حیدر والا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا واہ صدیق اکھاں نبی دے چہرے تے جزاک اللہ بزرگو اکھاں نبی دے مکھڑے تے تلوں آ گیا ایک بڑا بے ایمان سی ایک بندے میں نے کہا عثمان صاحب تو سپ دے بڑا خلاف ہیں میں کہ جی میں وہ سپ دے خلاف ہاں جنہیں صدیق نو ڈنگیا سی سارے سپاں دے خلاف نہیں نا نہیں یہ کہ سپ نو کچھ نہ کیا کرو میں کہ کیوں ہے کہ جی روایات جایا کھڑا ہے وہ حضور واسطے بیٹھا سی تے حضور دا عاشق سی اور میں کہے اتھوں تو ثابت ہوندہ ہے عاشق نہیں سی اسے کا دلیل میں کہ جی عاشق ہوندہ مر جاندہ صدیق نو ڈنگ نہ مار دا ابو بکر کو ڈنگ مار کے کوئی نبی کا عاشق ہو نہیں سکتا انہیں پہلے تر لے لے اس سے آسے وہ کسے پاسے ہے اس سے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں مالی باغن وکھڑ نہیں دے دا جدو آئیاں یار بہاراں انہیں حضرت ابو بکر نو ڈنگ مارنے شروع کیتے بقول حضرت مولانا سید نور الحسن صاحب بخاری 17 ڈنگ مارے صدیق اکبر دیڑی تھے حضرت صدیق اکبر نو ظاہر نے ذرا زہر نے بیتاب کیتا عشق دے عقل دا جگڑا شروع ہویا عقل کہن لگا جلدی کر محبوب نو جگا جان نو بچا دیر نہ لا پیر نو ہلا عشق کیا نانا نا پیر نو ہلانا نہیں سونے نو جگانا نہیں جان نو بچانا نہیں نظران نو ہٹانا نہیں بولو یار عقل کوے پیر نو ہلا سونے نو جگا جان نو بچا نظران ہٹا عشق کے نا پیر نو ہٹانا ہلانا نہیں سونے نو جگانا نہیں جان نو بچانا نہیں نظران نو ہٹانا نہیں صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوں نکلے ایک روایت تو یہ ہے لیکن جب میں نے قرآن پڑھا نا تو میں نے کہا نہیں پیڑ شڑ کوئی نہیں ہوئی ہونی پیڑ نہیں ہوئی صدیق درد ہے ہی نہیں کیوں جی یوسف علیہ السلام نو بی بیاں ویکھیا قرآن ہے نا ہاتھ جب پھل پکڑے ہوئے سی
इंज करके यूसुफ दे चेहरे ते नजरां पईयां ने। अल्लाह दा कुरान कहंदा फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन ऐदियहुन्ना। फल्लां ते छुरियां चलाण दी बजाए ओए अपने आप ते चला लिया। फलों पर छुरियां चलाने की बजाय अपने हाथों पे चलाई, दर्द नहीं हुआ। हुण मन ले जे यूसुफ नु कोई वेखे ते उंगलियां कटावे ते पीड़ ना होवे, ते जड़ा यूसुफ दे इमाम नु वेखे नहीं। ये सुभान अल्लाह कहो ते कुरान हाथ ते रख के जुमला कवा। जिन्ना जिन्ना यूसुफ नु तकिया सी सारियां काफरा सन, मुशरिका सन। काफिर देखे यूसुफ को उंगली कट जाए दर्द ना हो, और सबसे बड़ा मोमिन देखे मुस्तफा को फिर सांप के डसने की दर्द हो जाए। कदी कदी खुशी विच भी आंसू आ जाते। मिसाल के तौर पर कर शफीक साहब उठन, हूँ इन्हें भी जरूरी उठा के खड़ा कर दी। उठ के मेरे काने कहना उस्मानी साहब कमाल कर छड़िया जे, उमरे का टिकट मेरे वालों। खुशी तो की होएगा? हाय हाय करांगा या आंसू? चलो यार मेरे छोड़ दो, मेरी वजह तो नहीं बोलना। तो कोई कह दे गरीब आदमी होवे, असबाब कोई ना होन, मजदूर होवे, एक टाइम दी लभदी दो टाइम दी ना लभे, ते कबूआ खड़का के आखे मरियम चराग दी ना खैर दी ना। उस्मान साहब की होया? उमर ते जाने ही। वो कहे जी मैं गरीब आदमी, उन्होंने कहा तेरी फैमिली समेत मैं तेरे टिकट का बंदोबस्त कर दिता है। रोएगा ना? खुशी तो एक गम तो रोया कि खुशी तो? सिद्दीक खुशी तो प्यार होता है। वाह रब्बा मेरी जिंदगी के खाते पे लगती है। गोद में नबी थे, आंसू गिरे, किथे गिरे? आए आए किस पे गिरे? नबी के चेहरे पे। ये वो नबी का वजूद है जिस पे अल्लाह गंदी मक्खी क्यों सजा दे हो? नबी के वजूद पे गंदी मक्खी और काली मक्खी है, गंदी मक्खी इतने फिरदी होनी। ये बदबख्त बंदे के मूँह पै जाती है। मौलवी दुध पींदा हो ठड़प विच, चाह पींदा हो विच। साढ़े मौलवी साहब ने तो उन्होंने किसी ने कहा लाहौर चाह दे मक्खी डिग पई। उन्हें कहा जी हदीस च आया भी जो मक्खी डिग पवे ना इनू टुब्बी दियो तो पी छड़ो। अगों मौलवी साहब ने कहा पुत्र ये लाहौर की मक्खी है, मदीने की नहीं। वो बहती सी खजूरां ते पता नहीं फैसलाबाद की मक्खी कितने कितने बहती है। नाले तौबा तौबा पाकिस्तानी हो, तुहानू वैसे खुदा सलामत रखे। खवाण तू खवाण आयो तो खिलाण लगे हो ना, तो कुत्ते नूं बकरा बना छड़िया तो खोते नूं कट्टा बना छड़िया। जा जितने बड़े बड़े इस्लामाबाद, मैनू हुण पता लगा है भी ये बड़े बड़े सियासतदान लत्तां क्यों मारते हैं। समझ आई यार, यकीन जानो हुण समझ आइए जेडे वड्डे वड्डे ने ये दुलत्तियां को मारते ने, जियो जिया माल खाना है। अगला दिन एक बीबी ने ना फेसबुक ते लिखा था खुदा बेड़ा करक के इन्होंने होटल आंदा कि की होया अगे अगे मेरा खामद खराटे मारदा सी हुण हींगदा है। जड़ी कौम खोते खवा छड़े, कुत्ते खवा छड़े, मुर्दार खवा छड़े, साड़ियां दुआवां खा कबूल होनियां ने। वह जिंदगी को इस चक्कर में न डालो। जिंदगी बनाना चाहते हो तो सिद्दीकी बनो, फारूकी बनो, उस्मानी बनो, रे हैदरी बनो। नबूवत के चेहरे पर सिद्दीक के आंसू गिरे। साबित क्या हुआ? मोहम्मद भी पाक है, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू भी हजूर ने आंखें खोली। अब मंजर देख लो, मंजर सिद्दीक यूं देख रहा है, हजूर ने आंखें खोली। कोई समझ आई है? सिद्दीक की निगाहें नबी के चेहरे पर,
نبی نے آنکھیں کھولی تو صدیق کے چہرے پر آنکھوں آنکھوں میں کچھ نہیں ہوتا، ٹائم تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے، اور میں کی کرا، میں مجبور ہاں، گل بننے تو لانی ہوندی، اگلے جمعے میں ہونا کوئی نہیں، انہیں جمعے پڑھایا نا بھی جو چھٹی بھی تو کرنی ہے نا، تو بڑے خوش ہو کے لگتا ہے مولوی چھٹی توبہ کر لئیے۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، قاری صاحب آنکھوں آنکھوں میں، آنکھوں آنکھوں میں، قاری نعیم صاحب سر چکو، آنکھوں آنکھوں میں۔ تسی انج پریشان بیٹھے ہو کہ پور ہفتہ لوگ توانو تانا مار دینے کہ عثمانی صاحب کو ٹائم دی پابندی کراؤ، اے تسی میں بھگتنا ہے تے سانو تے کو دب کے تاں مارے نا جڑا سانو پیسے دیندہ ہوئے، اسی اللہ واسطے آلے ہیں۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں، حاجی شہباز صاحب آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، سبحان اللہ دی چھل تے آخری گل۔ ابو بکر جی یا رسول کی ہوئے آقا کسی نے ڈنگ مارے ہے، اے خدا دا واسطے ہی صدیق نو ڈنگ نہ مارے ہے، کر نبی پوچھ لیندہ ہے، ہائے ہائے، تو پھر صدیق نے تو او دے دسنا جنہیں ڈنگ مارنا ہے، فرمایا پھر کیوں ہے آقا کوئی ڈنگ بیا مار دے، فرمایا گھبرا نہیں، سبحان اللہ، شاید کا در ختم، ادو کافر 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 لب دے لب دے لب دے، کافر 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 لب، اوہ ابو جال اتبا شہبہ ایک ہارے کافر کافر ہی ساننا، ہمیں تو پٹھی سمجھ لو خدا دا واسطہ ہے، میں اس کدی اس پاسے گیا ہی نہیں جنہیں پاس حالات خراب ہوں، ساڑھا ملک ہے مکے دے او کافر جنہاں انہوں دا پچھا کیتا لب دے، ایک نہ انہوں نے چنگا ساڑھی جنگ دی زبان جی کہتے ہیں کھوجی، ہون تو گئے دور ہو، وہ چوران دے قدمہ دے نشان لب دے سن، اگے کھوجی لب دے سی، ہون الحمدللہ CCD لب لیندی، اینا کم تبلیغی جماعت انہوں نے کیتا جنہ CCD نے کر چھڑیا، بڑے بڑے مسجد تے قرآن آت میری توبہ پتر کرو توبہ انشاءاللہ، تسی بندے مارے انہیں تو انہوں بھگتانا پینا ہے۔ کھوجی لبیا بھی انہیں کیا بھی اے تینے محمد دے قدم، اے نے ابو بکر دے، اے محمد دے، اے ابو بکر دے، ایک تھان تے کھوجی رک گیا، ابو جال کہندہ کی ہویا ہی؟ انہیں کہا سر پریشانی ہے، عقل جواب دے گئی ہے، کی ہویا؟ پیچھے دو سی اللہ دی قسم مسیح تے منجیاں لان دی اجازت ہوندی نا تو میں 4 پہیاں تو اللہ ضرور رکھ دا، ایڈا بڑا جملہ پچا گئے ہو، پیچھے دو سی ایتے ایک ہو گئے نے، خدا دا واسطہ بول پاو، پیچھے دو سی ایتے ایک ہو گئے نے، اللہ فرمائے دے خونتا مان لو ایک ہو گئے نے۔ کھوجی کہنے لگا لو جی میرا کم مکمل میں واپس جا رہے ہیں، ابو جال کہنے لگا کیوں جی واپس کیوں جان دے ہو؟ انہیں کیا ہے تسی محمد نو لبنے او غیب ہو گئے، ایک کون ہے جی یہ تھے ابو بکر دے قدم نے، ابو جال ویسے بڑا کھڑ پہنچ آدمی سی، سمجھدار بڑا سی، ہے ابو جال سی، اچھا ایڈے سمجھدار ہون دے باوجود ہی اسی سارے ابو جال کرنے کیوں؟ نبی جو کہہ چھڑے جنہوں نبی آکھے نا ابو جہل، وہ ابو جال ہی ہوندہ ہے، تو جنہوں نبی آکھے نا صدیق، ابو جال کرنے لگا واپس نہیں جانا، انہیں کہا کی کراں؟ انہیں کہا اینا قدماتے ٹریا چل، اے تینوں محمد تک پہنچا دینگے، مقدی مکائیے پہنچ گئے غار دے بوئے تے انج کر کے غار سی، ایتھے بندہ کھڑا اپنے پیر ویکھے تے سامنے نظر پہ جانے، صدیق اکبر نے آکے آقا آ گئے، کافر پھر آ گئے، سونے ہاں گھبراندہ کیوں ہیں؟ اے ہونا آئے نے وہ پہلے موجود ہے۔ بس آخری گل بالکل آخری نکتہ
تے سمجھ آ جاوے تے پھر میں اگلے 15 دنوں تک خوش رہا کہ مینوں مسیح والے نے خوش کر چھڑیا سی جملہ سمجھ کے. ایک کہنے لگا صدیق نے ابو بکر نے دھاڑ پائی معاذ اللہ شور پایا تاکہ کافراں نوں پتہ لگ جائے اسی ایتھے ہاں. ساڈے کے مولوی صاحب نے کوئی جواب دیتا تے تباہ کر دیتا. انہوں نے کیا ہے یہ دسو بھئی صدیق اکبر نے جو اتنا شور پایا تے تواڈے وڈکے غار دے بوئے تے کھڑے سی انہاں تے نہ سنیا نہیں سمجھ آئی. تواڈے وڈکے غار دے بوئے تے کھڑے سی انہاں نہ سنیا تے 1400 سال بعد تسی کیویں سن لیا ہے. لا تحزن الا اللہ مانا ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑے نالے. اللہ اللہ کچھ نہیں ہوتا یہ شرک کا علاج ہے یہ مشرکین کا علاج ہے. اللہ بچان والا کون ہے مددگار کون ہے کافرانو ناکام کر کے واپس کرن والا کون ہے سلامتی دے نال غار وچوں مدینے تک محمد تے ابو بکر نو بچان والا کون ہے. قبولیت کے لمحات ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں چنیوٹ میں وہ ویسے تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. حاجی محمد اسلم صاحب نوناری وہ شدید بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں. تمام حضرات ان کے لیے شفا کی دعا فرمانا. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں آصف نوناری صاحب ان کے کزن ہیں حاجی محمد اسلم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے کیونکہ انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا. اللہ ان سمیت جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. زندگی باقی ملاقات.